جی میں ہوں اقرا کرن خان، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں سلجھن کے توسط سے۔ آج جو ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ڈفرینٹ انرجیز کے حوالے سے ہے۔ میں چونکہ مائنڈ سائنسز میرا انٹرسٹ ہے، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو میڈیسنس کی بجائے مائنڈ سائنسز کی بات کروں، سب کانشیس کی بات کروں، کانشیس کی بات کروں، انرجیز کی بات کروں کہ وہ کس طرح آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور میرے لیے بہت بہترین ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، اور بہت بہترین طریقہ علاج ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ نہ صرف ختم ہوتی ہے بلکہ جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی وہ دوبارہ آنے کی کوشش بھی کرے، حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کرے، تو جو انسان ہوتا ہے یا جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے میرا یا جو پیشنٹ ہوتا ہے، وہ خود ہی اس کو گھر بیٹھے ہوئے ہی اپنی ول پاور سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے بہت ہمیشہ سے بہترین ہوتی ہے۔ تو چونکہ انرجی کی بات ہو رہی ہے تو آج میں انرجی کے پاور ہب کی بات کرنا چاہوں گی، انرجی کے پاور ہاؤس کی بات کرنا چاہوں گی، جو کہ انرجی کا ایک خزانہ ہے جس کو میں کہنا چاہوں گی، اور وہ ہے سورج۔ تو ہم لوگ یہ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، خواہ وہ یوگا ہو، خواہ وہ مسلمس کا طریقہ نماز ہو، یا کوئی بھی آپ پریئر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ کس ٹائم ہو، کیسے ہو، کس طریقے سے ہو کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مل سکے، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، روحانی بھی آپ کو جو ہے وہ مددگار ثابت ہو۔ تو سورج کی آج ہم اینگلز کی بات کریں گے، اس وقت کی بات کریں گے جس میں میڈیٹیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہو سکتی ہے یا بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو آپ کے نقصانات بھی ہوں گے، نقصانات کا بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ٹائمنگ ہے سورج کی، جو سب سے پہلے میں انرجی کلر جو شیئر کرنا چاہوں وہ ہے بلو انرجی۔ سورج جب صبح کے ٹائم سورج جب نکلا نہیں ہوتا ہے تو آسمان بلو ہوتا ہے، یونیورس کا کلر بلو ہوا ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 3 بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، 3 سے 5 بجے تک، کیونکہ آج کل سورج جلدی ہی نکل رہا ہے۔ تو جو بھی صبح کاذب کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، تقریباً آئی تھنک اس میں انوالو کریں گے اس کو یا نہیں کریں گے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو بلو آسمان ہوتا ہے، سورج کا ایک کرن بھی نہیں نکلی ہوتی ہے باہر، تو اس وقت کو سفیدی بھی نہیں پھیلی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ آپ کے تھائرائڈ گلینڈز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تھائرائڈ گلینڈز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے باڈی کے میٹابولیزم کو ایکٹیو رکھتا ہے، بہترین رکھتا ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نفسیاتی طور پہ بات کریں تو آپ کا جو تھراٹ چکرا ہے، چکراز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہارٹ چکرا ہوتا ہے، تھراٹ چکرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دیگر چکراز ہوتے ہیں جو آپ کی کمیونیکیشن کے لیے، آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو تھراٹ چکرا جو ہے، اس پہ آپ کے بہت پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں اگر آپ بلو انرجی سے استفادہ کرتے ہیں، اس ٹائم میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ اور مزید فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت بہترین ہوتی ہے، مطلب آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا نہ صرف پیغام ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے، آپ کہنے میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں آپ وہی کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ آپ صحیح طرح سے کہہ تو رہے ہیں، لیکن آگے لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، یا ان کے دل میں آپ کی بات اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہماری بلو انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جو ڈیبیٹرز ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، جن کا کام بولنے سے ریلیٹڈ ہے، جو باتیں کرتے ہیں، بے شک وہ ریڈیو جاکیز ہوں، بے شک جو یوٹیوبرز ہیں، بے شک وہ کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کام بولنے سے ریلیٹڈ ہے، مارکیٹنگ کے لوگ اسپیشلی جنہوں نے لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس انرجی سے استفادہ کریں، انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ان کو ملیں گے، اور ان کے تعلقات میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری آئے گی، کیونکہ تھراٹ چکرا جب آپ کا بہترین ہو جاتا ہے، آپ اپنی بات لوگوں کو اچھے طریقے سے، ریسپیکٹفل طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ریلیشن شپس بھی بہتر ہوتے ہیں، آپ کی PR بھی بہتر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یلو انرجی۔ اب یلو انرجی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس 12:30 سے لے کر اور 2-2:30 بجے تک رہتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج چونکہ اپنے فل سوا نیزے پہ ہوتا ہے، تو جو روشنی، جو انرجی یہ زمین کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے۔ اب یلو انرجی آپ کے لیے کس لیے ضروری ہے؟ وہ ضروری ہے آپ کی جو فزیولوجیکل، اگر میں بات کروں تو یلو انرجی آپ کے اسٹامک کے لیے ضروری ہے،
آپ کے لیور کے لیے ضروری ہے، آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے جو ہے ڈائجیشن وغیرہ کے لیے، اس کے لیے یلو انرجی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر نفسیاتی طور پہ اگر جو لوگ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یلو کلر پہننے سے، یا جو لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یا سیڈ ان کی جو انرجی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یلو کلر اپنے پاس رکھیں، یلو رنگ کو دیکھیں۔ تو یلوش انرجی جو ہے وہ آپ کی سیڈنس کو ختم کرتی ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ بے وقت کی اداسی ہے جی ہمیں، اور بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے موڈ خراب ہو جاتا ہے، اچھا بھلا گھر کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور سب لوگ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک دم بیزاری سی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یلو انرجی سے استفادہ کرتے ہیں، اس ٹائم میڈیٹیشن کرتے ہیں، یا اس ٹائم آپ جو ہے وہ ایک پراپر اپنا وہ بناتے ہیں، کوئی سیکوینس بناتے ہیں کہ باہر آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں یا باہر آ جائیں، اپنی ونڈو وغیرہ کھول لیں، یا اس وقت بیٹھ کے آپ میڈیٹیشن کریں، تو یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، انسان کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے، اور موڈ سوئنگ اسپیشلی جو ہیں ان پہ آپ قابو پا سکتے ہیں اس یلو انرجی کے۔ جی اب جو نیکسٹ انرجی کلر ہے ہمارے پاس وہ اورنج ہے۔ اورنج کلر جو سورج کا ہوتا ہے وہ تقریباً ہوتا ہے 3 کر لیجئے، 3.5 سے لے کر 5.5 پونے 6 تک، یہ کلر تب تک سورج کا رہتا ہے، اور اس دوران اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ آپ کے ریپروڈکشن سسٹم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یہ آپ کا فزیولوجیکل آسپیکٹ ہے۔ اور اگر ہم نفسیات کی بات کریں تو جو لوگ اورنج انرجی سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی کریٹیوٹی لیول جو ہے، ان کے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کریٹیوٹی کرتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا ہو اس میں اپنے آپ سے کریٹیو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کا جو اورنج انرجی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنے آئیڈیاز میں تھوڑی سی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، تو وہ بے شک اس ٹائم جو ہے وہ پراپر میڈیٹیشن کا اہتمام کرے اور اس انرجی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ انرجی کلر ہے وہ ہے ریڈ۔ اب یہ کلر ہوتا ہے ہمارا آج کل کے دوران 7 بجے سے لے کر اور 7:30 پونے 8 تک۔ یہ کلر ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ میڈیٹیشن کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو ایول فورسز جو ہیں، جو نیگیٹو انرجیز ہیں، ان کے خلاف آپ کے پاس ایک شیلڈ جو ہے وہ بنتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہمیں معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آسمان سے آفات ہوتی ہیں، بلیات ہوتی ہیں، وہ اترتی ہیں۔ تو اس ٹائم بہتر یہی ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے سکون سے، خشوع و خضوع سے ان سے جو ہے وہ پناہ مانگیں، عبادت کریں، میڈیٹیشن کریں، اپنی ایک جو روحانی آپ کی اسپریچول پاور ہے اور جو آپ کا اپنے اندر سے پاور آف پازیٹیوٹی ہے، اس کو جو ہے وہ انہینس کریں۔ تو آپ جو بھی نیگیٹو انرجیز ہے، اسپیشلی ایون کہ جو اگر انسانوں کی بھی اگر ایل وشز ہیں یا بری نظر ہے، حسد ہے، یا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی ختم ہوتی ہیں اگر آپ جو ہے اپنے طور پہ ہی نیگیٹو کبھی کبھی آپ کو خیالات آتے ہیں، یا آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ وہم ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس ٹائم بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں، اور اس ٹائم اگر آپ میڈیٹیشن کریں گے تو اس سے یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے وسواس جو ہیں ان کے لیے۔ پھر جی ہمارے پاس جو انرجی کلر ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈارک کلر جو ہوتا ہے، یا انڈیگو کلر جو ہوتا ہے۔ جیسے ریڈ کے بعد آہستہ آہستہ جو آسمان ہے وہ انڈیگو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ پھر وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹائم جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں اور اپنا ریسٹ کریں۔ یہ سلیپنگ آورس ہوتے ہیں انسان کے، اور دماغ کو بھی اس ٹائم جو ہے وہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا جو کانشیسنیس ہوتا ہے وہ ڈیلٹا ویو کے زیر اثر ہوتا ہے، یعنی کہ گہری نیند پرسکون اس ٹائم چاہیے ہوتی ہے، اس کو بہت بہترین چیز ہے اس وقت یہ۔ اور 4 ہرٹز تک ڈیلٹا ویو جو ہے وہ آپ کی جا چکی ہوتی ہے۔ تو خواب دیکھنے کے سلسلے میں یہ ٹائم بھی جو ہے وہ کافی ہم اس کو کرتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں، میٹر کرتا ہے یہ بہت زیادہ۔ تو جو لوگ نہیں اس انرجی سے استفادہ اٹھاتے، ان کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے انزائٹی کا۔
جو لوگ اس انڈیگو کلر سے فائدہ اگر اٹھائیں تو ان کے ڈپریشن کے مسائل، انزائٹی کے پرابلمس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی اس کو اگنور کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یا اس ٹائم جو ہے وہ کوئی ہلا گلا کرتے ہیں، یا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ پارٹی ہو رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ الٹ چل رہے ہیں قدرت کے، تو وہ پھر اینشیس ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ باڈی لو فیل کرتے ہیں، لو کی ہو جاتے ہیں موڈ کے معاملے میں. تو موڈ سوئنگس کے بھی امکانات جو ہوتے ہیں وہ ان کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میڈیٹیٹ کریں اور اپنا ریسٹ کریں. یہ آپ کی باڈی کی جو ہے وہ بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، برین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نفسیات کے طور پہ یہ اینشیس انزائٹی جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس ٹائم سے استفادہ کرنا، میڈیٹیٹ کرنا اور پھر آرام کرنا اپنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر ایک اور بونس کلر ہے ہمارے پاس جو یونیورس یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. یونیورس یہ دیتی ہے، تھینک یو یونیورس یہ جو جب آخری رات گزر جاتی ہے 12 بجے کے بعد سے، جو آسمان کا کلر میں نے آپ کو بتایا کہ برائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی آ جاتی ہے سبز، پرپل، پنک، وائٹ، اس طرح کے کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں آسمان کی طرف. تو اگر آپ اس ٹائم میڈیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی 1 بجے سے 2 بجے تک، 3 بجے تک، اگر اس ٹائم آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. اگر آپ اگنور کر دیں تو کوئی اتنا خاص اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ بونس چاہتے ہیں، بینیفٹ چاہتے ہیں اپنی بایولوجیکل ہیلتھ کے لیے، اپنی کریٹیوٹی کے لیے، اپنی انٹیلیجنس کے لیے اور فزیولوجیکل ہیلتھ میں یہ تو بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس چیز کا. اور اس میں جو نفسیاتی طور پر جو ذہن کے جو اپنی گلینڈس ہیں، تھیمس ہیں، ہائپوتھیلمس ہے، پھر آپ کے پینل گلینڈس ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اچھا یہ افیکٹ دیتی ہے ان سب چیزوں کے لیے. تو یہ ایک بونس ٹائم ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین چیز ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں موڈ سوئنگس کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. آپ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ صبر و شکر اور قناعت والی پرسنالٹی انسان کی بن جاتی ہے، وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اس کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ اس کی بہت بہتر ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو اس کا اورا جو ہے نا، یہ ٹائم اورا بنانے کے لیے بہت بہترین ہے. مطلب اورا آپ کا اگر لائٹ ہوگا تو لوگ آپ کے ساتھ ملنے میں زیادہ تکلف محسوس نہیں کریں گے، وہ پریشان نہیں ہوں گے آپ کی پریزنس سے. لیکن اگر آپ کا اورا جیسے جیسے ڈارک کلر کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو مطلب ان کی پسندیدگی آپ کے لیے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے اورا کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے اورا کو بہترین بنانے کے لیے، لوگوں کو ایک ایسا فیل لائک ہوم دینے کے لیے کہ ہاں جی اگر وہ آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں یا اگر آپ سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو واقعی وہ ایک محفوظ پناہ کی وہ پناہ گاہ میں ہیں، یا آپ ان کو پناہ دینا ڈیزرو کرتے ہیں، یا آپ ان کو پناہ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کے لیے. اگر آپ ان انرجیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ ان سے دور جانے لگتے ہیں، جیسے جیسے آپ ان کو اگنور کرنے لگتے ہیں، اسی طرح آپ کی پرسنالٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کے موڈ سوئنگز بڑھ جاتے ہیں. موڈ سوئنگ بڑھتے ہیں تو پرسنالٹی تو ظاہر ہے اس کا خراب ہونا ہی ہے اس نے. اور موڈ انسان کا کیسے اچھا رہے جب وہ انرجی اچھی اس کے اندر سے اٹھ ہی نہیں رہی، اس کے اندر کا موسم ہی نہیں صحیح، اس کے اندر کے حالات ہی نہیں صحیح، تو موڈ سوئنگ سے ظاہر ہونے ہی ہیں. تو آپ کے اندر کی حالت بدلنے کے لیے، آپ کے اندر کی طبیعت کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے یہ سب ٹائمنگز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت سے لوگوں کو اس ٹائم پتہ چل چکا ہوگا کہ اگر ہم اس ٹائم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کس طرح میڈیٹیشن کرتے ہیں ہم، اور ان سب کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو کوشش کریں کہ ان ٹائم میں آپ لوگ میڈیٹیشن کریں، یوگا کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. اور کائنڈلی اپنی صحت کو اپنی صحت کے لیے کام کریں، اپنی صحت کے لیے محنت کریں اور اس پر بھی انویسٹ کریں. کیونکہ اگر جان ہے تو آپ کو دولت کا بھی مزہ آئے گا، آپ کو خوبصورت بیوی بھی اچھی لگے گی، آپ کو بچے بھی اچھے لگیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ان چیزوں کو چیریش کرنے کے لیے اگر صحت ہی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہوں بے شک، لیکن یہ صرف اپنی جگہ پر ہوتی ہیں اور اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں، آپ ان سے استفادہ نہیں کر
कर पाते। तो बराए मेहरबानी कोई भी प्रॉब्लम हो सुलझन पे आप कांटेक्ट कीजिए, सुलझन के पेज पे, फेसबुक पेज पे। इसके अलावा कोई आईडी, कोई चीज़, कोई भी आपको पेज अगर बताया जा रहा है, कोई आईडी है, कोई यूट्यूब का कोई और चैनल है, तो वो हम उससे कतई लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही यूट्यूब पे चैनल है ये सुलझन, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम, और एक मेरा फेसबुक पेज है। इसके अलावा मैं कहीं भी मुशावरत, इवन कि मैं जो मेरी आईडीज़ हैं मैं उनके थ्रू भी कोई मशावरत नहीं देती हूँ। मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप सुलझन के पेज पर ही तशरीफ़ लेकर जाएँ, और काइंडली आप सुलझन के पेज पर ही कोई आपने आरा लेनी हो या मशवरा लेना हो तो वहीं से आप लिया करें। और मैं आपको ये हरगिज़ तजवीज़ नहीं दूँगी कि आप आईडीज़ में आके जो है वो सवाल जवाब करें और अपना नफ्सियाती सेहत जो है वो बताने की कोशिश करें। फिर मैं आपको अपना जो तरीक़ाकार है सुलझन के पेज पे कांटेक्ट करने का और अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने का, वो भी मैंने बताया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। आज स्पेशली वो पेज का लिंक ज़रूर डालूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। सुलझन को कोई भी प्रॉब्लम हो आप पेज पे ज़ाहिर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आप जो है वो जल्द अज जल्द बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी रहनुमाई का, आपकी तजवीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आपकी सपोर्ट का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।